أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز حاضرین جلسہ، خاکسار کی تقریر کا عنوان سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقوق العباد کے آئینے میں اپنے اور غیروں سے حسن سلوک ہے۔ سامعین حضرات، مذہب اسلام جس کی پیروی کا ہمیں شرف حاصل ہے وہ مذہب ہے جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے سب سے کامل اور مکمل مذہب ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، جس کی شریعت تمام مذہبی کتب سے افضل اور اعلیٰ اور تمام روحانی اور اخلاقی اور حقیقی علوم کا سرچشمہ ہے۔ اس عظیم الشان مذہب کی تمام تعلیمات کا لب لباب اگر دو الفاظ میں بیان کرنا ہو تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ نساء میں فرماتا ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے احسان کا سلوک کرو۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو تکبر اور شیخی بگھارنے والا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مختصر اور جامع رنگ میں بیان فرماتے ہوئے ہمیں ان دونوں قسم کے حقوق کو پورا کرنے کی تلقین کی ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مذہب اسلام کی اسی عظیم خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کو وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جائے، دوسری قسم کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی اور بار برداری اور سچی غمخواری میں اپنی زندگی وقف کر دی جاوے، دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھاویں اور دوسروں کی راحت کے لیے اپنے پر رنج گوارا کر لیں۔ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنی ہدایات کے ذریعے اسلام کی یہی تعریف سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر خالص اسی کا ہو جانے، اس کی توحید پر ایمان لانے
اور اس کی عبادت میں مہو ہو جانے کی تلقین کی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی بے شمار مقامات پر ہمیں توجہ دلائی ہے۔ کبھی یہ کہہ کر کہ خلقت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، کبھی یہ فرما کر کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ رہے، اور کبھی یہ تمثیل بیان کر کے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، تم نے میری بھوک اور پیاس نہیں مٹھائی اور میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو تو سارے جہانوں کا مالک ہے، تو بھوکا پیاسا یا بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم ان کی ضرورت کو پورا کرتے تو مجھے ان کے پاس پاتے۔ الغرض، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا، یہی دو باتیں اسلام کا مغز اور اسلامی تعلیم کا منتہا ہیں۔ ان دونوں باتوں پر مکمل طور پر عمل کیے بغیر کوئی بھی شخص کامل مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ سامعین کرام، حقوق العباد کے میدان میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ہمیں آگے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں ماہی بے آب کی طرح خدمت انسانیت کے لیے بلا تخصیص مذہب و ملت تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نزدیک حقوق العباد اور خدمت انسانیت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہونے کے لیے جو 10 شرائط بیعت مقرر فرمائی ہیں، جو ایک عہد مقدس کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کی ایک شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ ہر بیعت کرنے والا یہ عہد کرے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ بس آپ علیہ السلام نہ صرف خود خدمت خلق کے لیے برسر عمل تھے، بلکہ آپ سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی اس کو ایک بنیادی شرط قرار دیتے تھے، اور ان کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ وہ بھی خدمت خلق کے لیے کوشاں رہیں۔ سامعین حضرات، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سیدنا حضرت اقدس مسیح والسلام نے حقوق العباد کے ضمن میں سب سے پہلا فریضہ جو ادا کیا، جو آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد تھا، وہ یہ کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اصلاح خلق کے لیے صرف کیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ خلق کی خدمت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ خلق کو اس کے خالق کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس مقصد اور فریضے کی تکمیل کے لیے آپ علیہ السلام اس قدر کوشاں رہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ علیہ السلام نے جتنے بھی اعلیٰ اور عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، ان سب کا محور یہی مقصد عظیم تھا، تو یہ عین حقیقت ہوگی۔ آپ علیہ السلام کا دل کسی کو گمراہ دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور ضلالت و گمراہی کے میدان میں بھٹکتے دیکھتے تو آپ بےتاب ہو جاتے تھے۔ انسان کا اپنے خالق سے دور ہونے کی حالت آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ سامعین کرام، جن دنوں پنجاب میں طاعون کا دورہ تھا اور بے شمار آدمی ایک دن میں اس موذی مرض کا شکار ہو رہے تھے، ان دنوں کی بات ہے۔ یہ طاعون حالانکہ آپ علیہ السلام کی صداقت کے طور پر ظاہر ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے جذبہ ہمدردی کی وجہ سے کیا حالت تھی، اس کے بارے میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو علیحدگی میں دعا کرتے سنا اور یہ نظارہ دیکھ کر محو حیرت ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں اس دعا میں آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح آستانہ الہی پر گریہ وزاری کر رہے تھے جیسے کوئی عورت درد زہ سے بے قرار ہو۔ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق خدا کے واسطے طاعون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الہی اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ سامعین حضرات، یہ تھی اصلاح خلق کی وہ تڑپ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں تھی، اور آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس تڑپ میں بسر ہوا، اور کئی ایسے لوگ تھے جن کی آپ کی انہی متضررانہ دعاؤں کے ذریعے سے اصلاح ہوئی، اور پھر وہ بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں کے اصلاح کا موجب بنے۔ اصلاح خلق کی تڑپ کے بعد
خدمت خلق میں اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے تو وہ ہے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اور یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرہ کے تحت ان کی معاونت کرنا اور ان کے دکھوں اور تکالیف کا مداوع کرنا۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب اور روحانی ارتعاش پیدا کرنے والے بے شمار واقعات کا علم ہوتا ہے۔ ایک بصیرت افروز واقعہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا اس طرح بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ نماز عصر کے بعد آپ معمولاً اٹھے اور مسجد کی کھڑکی میں اندر جانے کے لیے پاؤں رکھا۔ اتنے میں ایک سائل نے آہستہ سے کہا کہ میں سوالی ہوں۔ حضرت کو اس وقت ایک ضروری کام بھی تھا اور کچھ اس کی آواز دوسرے لوگوں کی آواز میں مل جل گئی تھی جو نماز کے بعد اٹھتے اور عادتاً آپس میں کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے۔ غرض حضرت صاحب اندر چلے گئے اور کچھ التفات نہ کیا، مگر جب نیچے گئے وہی دھیمی آواز جو کان میں پڑی تھی اب اس نے اپنا نمایاں اثر آپ کے قلب پر کیا۔ جلد واپس تشریف لائے اور خلیفہ نور الدین رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ ایک سائل تھا، اسے دیکھو کہاں ہے۔ وہ سائل آپ کے جانے کے بعد چلا گیا تھا۔ خلیفہ صاحب نے ہر چن ڈھونڈا، پتہ نہ ملا۔ شام کو حسب عادت نماز پڑھ کر بیٹھے تو وہی سائل آ گیا اور سوال کیا۔ حضرت نے بہت جلد جیب سے کچھ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور اب ایسا معلوم ہوا کہ آپ ایسے خوش ہوئے ہیں کہ گویا کوئی بوجھ آپ کے اوپر سے اتر گیا ہے۔ چند روز کے بعد ایک تقریب میں ذکر کیا کہ اس دن جو وہ سائل نہ ملا میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ مجھے سخت بے قرار کر رکھا تھا، اور میں ڈرتا تھا کہ مجھ سے معصیت سرزد ہوئی ہے کہ میں نے سائل کی طرف دھیان نہیں کیا اور یوں جلد اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شام کو واپس آ گیا، ورنہ خدا جانے میں کس اضطراب میں پڑا رہتا، اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس لے آئے۔ یہ تھا شفقت اور رافت اور محبت و ہمدردی کا وہ عظیم سمندر جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سینے میں غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کے لیے ٹھاٹھے مارتا رہتا تھا۔ سامعین کرام، اس وقت کے بے شمار واقعات ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی فہرست میں وہ طبقہ بھی ہے جو مریضوں اور بیماروں پر مشتمل ہے۔ اس طبقے کے لیے بھی آپ علیہ السلام کا دریائے رحمت ہمیشہ رواں دواں رہتا تھا۔ بنی نوع انسان کے ساتھ بے پناہ ہمدردی کی وجہ سے اپنے گھر میں دوائیاں منگوا کے رکھتے اور مفت بیماروں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک چشمدید واقعہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ بہت سی گنوار عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئیں۔ اتنے میں اندر سے چند عورتیں شربت شیرہ کے برتن ہاتھوں میں لیے آ نکلیں، اور آپ کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا اہم مضمون لکھنا تھا اور جلد لکھنا تھا۔ میں اتفاقاً جا نکلا، کیا دیکھتا ہوں حضرت کمر بستہ اور مستعد کھڑے ہیں جیسے کوئی یوروپین اپنی دنیاوی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہوتا ہے، اور 5-6 صندوق کھول رکھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں سے کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی عرق دے رہے ہیں، اور کوئی 3 گھنٹے تک یہی بازار لگا رہا اور اسپتال جاری رہا۔ فراغت کے بعد میں نے عرض کیا، حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ کی شان اور تمانیت سے مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے، یہ مسکین لوگ ہیں، یہاں کوئی اسپتال نہیں ہے، میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں، اور فرمایا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ ہے وہ مقدس نمونہ جو غربا اور مساکین کی خدمت کے لیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آپ نے قائم فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے آپ کے 2 چچا زاد بھائی مرزا امام دین صاحب اور مرزا نظام دین صاحب تھے۔ یہ دونوں آپ کے سخت مخالف تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے محض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایذا رسانی کے لیے حضور کے گھر کے قریب والی مسجد کے راستے میں دیوار کھینچ دی اور مسجد میں آنے جانے والے نمازیوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملاقاتیوں کا راستہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے حضور کو اور قادیان کی اس قلیل سی جماعت احمدیہ کو سخت مصیبت کا سامنا ہوا۔
اور وہ گویا قید کے بغیر ہی قید ہو کر رہ گئے۔ لاچار اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وکلاء کے مشورے سے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی، اور ایک لمبے عرصے تک یہ تکلیف دہ مقدمہ چلتا رہا، اور بالآخر خدائی بشارت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فتح ہوئی اور یہ دیوار گرائی گئی۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وکیل نے حضور سے اجازت لینے بلکہ اطلاع تک دینے کے بغیر مرزا امام دین اور مرزا نظام دین صاحب کے خلاف خرچے کی ڈگری حاصل کر کے قرکی کا حکم جاری کرا دیا۔ اس پر مرزا صاحبان نے، جن کے پاس اس وقت اس قرکی کے بے باقی کے لیے روپیہ نہیں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بڑی لجاجت کا خط لکھا اور یہاں تک کہلا بھیجا کہ بھائی ہو کر اس قرکی کے ذریعے ہمیں کیوں ذلیل کرنے لگے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ اپنے وکیل پر سخت خفا ہوئے کہ میری اجازت کے بغیر خرچے کی ڈگری کیوں کرائی گئی، اسے فوراً واپس لو۔ اور دوسری طرف مرزا صاحبان کو جواب بھجوایا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، کوئی قرکی نہیں ہوگی، یہ ساری کارروائی میرے علم کے بغیر ہوئی ہے۔ ظرف اور عفو کا اس طرح کا انتہائی درجے کا سلوک صرف اور صرف اسی وجود سے ظہور میں آ سکتا ہے جو معمور من اللہ ہو اور وسعت حوصلہ کے ایک عظیم مینار پر قائم ہو۔ سامعین کرام، خدمت خلق کا جذبہ اور حسن سلوک کا معیار پرکھنے کے لیے ایک طبقہ مہمانوں کا بھی ہے۔ اگر باقی تمام میدانوں میں ایک شخص خدمت خلق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہو اور مہمانوں کے معاملے میں فیل ہو جائے تو اس کے اخلاق اور خدمت خلق کے معیار کو کامل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نازک طبقے کے حقوق اور خیال رکھنا اور ان سے حسن سلوک کرنا حقوق العباد کی ادائیگی میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس ضمن میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق کے عظیم الشان نمونے ہیں جو آپ کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ہمیں ناراض مہمانوں کو منانے کے لیے نہر تک دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی مہمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بٹالہ سے پان تک منگواتے ہیں۔ کبھی آپ ہمیں اپنے گھر کا سارا بستر مہمانوں کے لیے مہیا کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی اپنے اہل خانہ کو اکرام ضیف کی تعلیم دینے کے لیے پرندے کا قصہ سناتے ہیں۔ کبھی آپ کے گھر میں مہمانوں کے لیے دال، سالن اور روٹیاں تیار ہوتی ہیں، اور کبھی آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ عنہ ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک بہت شریف اور بڑے غریب مزاج احمدی سیٹھی غلام نبی صاحب ہوتے تھے، جو رہنے والے تو چکوال کے تھے مگر راول پنڈی میں دکان کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملاقات کے لیے قادیان آیا۔ سردی کا موسم تھا اور کچھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں شام کے وقت قادیان پہنچا تھا۔ رات کو جب میں کھانا کھا کر لیٹ گیا اور کافی رات گزر گئی اور قریباً 12 بجے کا وقت ہو گیا تو کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے تھے۔ ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا اور دوسرے میں لالٹین تھی۔ میں حضور کو دیکھ کر گھبرا گیا، مگر حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا، کہیں سے دودھ آ گیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو دے آؤں، آپ یہ دودھ پی لیں، آپ کو شاید دودھ پینے کی عادت ہو، اس لیے یہ دودھ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو مڑ آئے کہ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں، یہ خدا کا برگزیدہ مسیح اپنے ادنا خادموں تک کی خدمت اور دلداری میں کتنی لذت پاتا اور کتنی تکلیف اٹھاتا ہے۔ آپ کے مقرب حواری حضرت مولوی عبدالکریم صاحب روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص عہد دوستی باندھے مجھے اس کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جاوے، میں اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں، ورنہ ہمارا مذہب تو یہی ہے
کہ اگر ہمارے دوستوں میں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو تو ہم بلا خوف لومۃ لائم اسے اٹھا کر لے آئیں گے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ ہوش میں آنے لگے تو اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جائیں گے تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر شرمندہ نہ ہو۔ نیز فرمایا عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے، اس کو آسانی سے ضائع نہیں کر دینا چاہیے، اور دوستوں کی طرف سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آئے اس پر اغماض اور تحمل کا طریق اختیار کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، اپنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہم جلیسوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں فعال اور مستعد رہنا، یہ تو بعض کے نزدیک ایک فطری امر ہو سکتا ہے، لیکن قربان جائیں اس مامور حق پر جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی دوستوں جیسا سلوک کیا۔ وہ دشمن جو آپ پر کفر کے فتوے لگاتے تھے، آپ کا نام دجال اور کذاب رکھتے تھے، آپ کے اوپر جھوٹے مقدمات دائر کرتے تھے، ان دشمنوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ایک بار قادیان میں ایک شخص جو سلسلے کا بہت بڑا دشمن تھا اور اس کی تحریک سے حضرت حکیم الامت اور بعض دوسرے احمدیوں پر خطرناک فوجداری کا جھوٹا مقدمہ دائر ہوا تھا، اور ہمیشہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر احمدیوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور گالیاں دیتے رہنا تو اس کا ایک معمول تھا۔ عین ان ایام میں جبکہ مقدمات دائر تھے، اس کے بھتیجے کی بیوی کے لیے مشک کی ضرورت پڑی، اور کسی دوسری جگہ سے یہی نہیں کہ مشک ملتا نہیں تھا بلکہ یہ بہت قیمتی چیز تھی۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دروازے پر گیا اور مشک کا سوال کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے پکارنے پر فوراً ہی تشریف لے آئے اور اسے ذرا بھی انتظار میں نہ رکھا، اس کا سوال سنتے ہی فوراً اندر تشریف لے گئے اور کوئی نصف تولہ کے قریب مشک لا کر اس کے حوالے کر دی۔ اسی طرح یہاں قادیان میں ہی ایک کٹر قسم کے انسان تھے جو آپ علیہ السلام کی مخالفت میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے مینارۃ المسیح کی بنیاد رکھی تو ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے پاس شکایت کی گئی کہ اس مینار کی تعمیر روک دی جائے، اور اس کے لیے ایک فضول عذر پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکومت کے عام طریق کے مطابق یہ شکایت مجسٹریٹ صاحب علاقے کے پاس رپورٹ کے لیے بھجوا دی۔ یہ ڈپٹی صاحب قادیان آئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملے اور مینار کی تعمیر کے متعلق حالات دریافت کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے یہ مینار کوئی سیر و تفریح یا تماشے کے لیے نہیں بنایا بلکہ محض ایک دینی غرض کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی پوری ہو، اور تا ایک بلند جگہ سے اذان کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچائی جائے اور روشنی کا انتظام کیا جائے، ورنہ ہمیں اس پر روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ڈپٹی صاحب نے کہا، یہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اس پر اعتراض ہے۔ اس وقت وہ کٹر شخص وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو اس پر اعتراض ہے کہ ہمارے گھروں کی بے پردگی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ اعتراض درست نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے محض ہماری مخالفت میں یہ درخواست دی ہے، ورنہ بے پردگی کا سوال نہیں، اور اگر بالفرض بے پردگی ہے بھی تو ہماری بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ میرے لیے ان کو فائدہ پہنچانے کا کوئی موقع پیدا ہوا ہو اور میں نے ان کی امداد میں درائق کیا ہو، اور پھر ان سے یہ بھی پوچھیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے کا انہیں کوئی موقع ملا ہو اور یہ نقصان پہنچانے سے رکے ہوں۔ حافظ اسلام احمدیہ زندہ باد،
حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا اصول ہی یہی تھا کہ آپ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور جس حد تک بھی آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہو، آپ اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ آپ اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح ایک مہربان ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے ایک والدہ مہربان اپنے بچوں سے کرتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، ہمارا یہ اصول ہے کہ کل بنی نوع کی ہمدردی کرو۔ اگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور نہیں اٹھتا تو آگ بجھانے میں مدد دے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں۔ اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کے چھڑانے میں اس کی مدد نہیں کرتا، تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دل اپنے وطن میں صلح و آشتی قائم کرنے کے لیے بھی تڑپتا رہتا تھا اور بے چین ہوتا تھا۔ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو، مسلم یا دوسرے مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کا خون معمولی وجوہات کی بنا پر بہائیں، اور گھروں اور بازاروں میں مذہب کے نام پر ناحق خون کی ہولیاں کھیلی جائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی آخری تصنیف پیغام صلح کے ذریعے اپنے وطن کے لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کر دیا اور بین المذاہب امن اور آشتی اور صلح کا بے مثال پیغام پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اے سامعین، ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو باوجود صدہ اختلافات کے اس خدا پر ایمان لاتے ہیں، اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق و مالک، اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں شراکت رکھتے ہیں، یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں، اور ایسا ہی بباعث ایک ملک کے باشندے ہونے کے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کے اعضاء بن جائیں۔ پھر فرماتے ہیں، اے ہم وطنوں، وہ دین نہیں جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو، اور نہ وہ انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ سامعین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کی ادائیگی کا یہ لازوال نظام جس کی بنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ڈالی، اور اس کے لیے آپ نے بے مثل و مانند نمونے قائم فرمائے، یہ نظام اب عبدالآباد تک قائم و دائم رہے گا۔ خدمت خلق کا یہ عظیم الشان کام جس کی بنیاد سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی ہے، یہ کام خلافت احمدیہ کے زیر سایہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمدردی خلائق کا جو کام آپ نے تنہا انتہائی گمنامی اور قسم پرسی کے عالم میں شروع کیا تھا، آج محض اللہ کے فضل سے خلافت حقہ کی رہنمائی میں ایک تناور سایہ دار اور مضبوط درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ کوئی میدان خدمت خلق کا ویسا نہیں جس میں جماعت احمدیہ خلافت کے زیر سایہ حقوق العباد کے فرائض انجام نہیں دیتی، یہاں تک کہ خلافت احمدیہ جماعت احمدیہ عالمگیر جماعت احمدیہ عالمگیر تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ان ممالک میں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ خدمت انسانیت کے کام میں مصروف عمل ہے، جن ممالک میں ہمارے احمدی بھائیوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ظلم اور ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، وہاں پر بھی جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے احباب اپنے مقدس امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل پیرا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں،
میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حتی الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں تو وہ اس پر نہ بیٹھ جاوے تو میری حالت پر افسوس ہے۔ اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں، اگر میرا بھائی بیمار اور کسی درد سے لاچار ہے تو میری حالت پر حیف ہے۔ اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سویا رہوں اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام رسانی کی تدبیر نہ کروں۔ کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو۔ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے، اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے، اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، اور غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجے کی جواں مردی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے، کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے۔ میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ وہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ نہ مٹنے والی لازوال تعلیم جس پر جماعت احمدیہ کے خدمت انسانیت کے نظام کی بنیاد ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں خلافت احمدیہ کے زیر سایہ ہمیشہ خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ میرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است، ہمی کارم ہمی بارم ہمی رسمم ہمی رحم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام احمدیت زندہ